بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی دردناک روایت ہے۔ جب سارے اصحاب منظر کو دیکھ رہے تھے، کوئی زہرا کی طرف سے بولنے والا نہیں تھا، تو پتا ہے جب کوئی کسی کی طرف سے بولنے والا نہ ہو، ذرا اس درد کو سمجھیے گا۔ آپ تو فرش عذاب پہ پلنے والے لوگ ہیں نا، اس درد کو سمجھیے گا جو کہنا چاہتا ہوں۔ جب لوگ موجود ہوں مگر آپ کا کوئی حامی نہ ہو، طرفدار نہ ہو، مددگار نہ ہو، اس کو عالم بے کسی کہتے ہیں۔ بے کسی نہ اسی کو کہتے ہیں نا، بے کس یعنی جس کا کوئی ساتھ دینے والا نہ ہو، حمایت کرنے والا نہ ہو، اسے عالم بے کسی کہتے ہیں۔ مدینہ دیکھ رہا ہے مگر زہرا کی حمایت کرنے والا کوئی نہیں، بے کسی کا یہ عالم۔ اس بے کسی میں زہرا نے دروازہ جلانے والوں سے ایک بات کہی۔ جس امتی کے دل میں، سینے میں دل ہے، وہ زہرا کی اس مظلومیت کو سنے۔ میں اس لیے یہ بات آپ کو سنا رہا ہوں کہ جو جملہ زبان سے عالم بے کسی میں نکلتا ہے وہ بڑا دردناک ہوتا ہے۔ بے کسی عزاداروں، اسی حالت کو تو کہتے ہیں جب ایک بہن ٹیلے پہ کھڑی تھی، بھیا کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا، کوئی ناصر تھا نہ مددگار۔ بے کسی کے اس عالم میں زینب نے جو جملہ کہا تھا، تڑپ جاتے ہو نا سن کے، کیا کہا تھا؟ پسرے سعد میرا ماں جایا ذبح ہو رہا ہے، تو کھڑا دیکھ رہا ہے۔ اجرکم اللہ۔ بے کسی میں زہرا نے بھی ایک جملہ کہا۔ بے کسی میں زہرا نے کیا کہا؟ اے لوگوں تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہا فاطمہ ہم گھر کو آگ لگا دیں گے۔ تو پتا ہے زہرا نے بے کسی میں کیا کہا؟ اب رونا آئے تو اب رو لیجئے گا، مگر نہ کبھی یاد کر کے روئیے گا۔ زہرا نے بے کسی میں کیا جملہ کہا؟ نہ جانے کیا سوچ کر رسول کی لاڈلی بیٹی نے دروازے کے پیچھے سے پوچھا، لوگوں کیا تم اس گھر کو بھی آگ لگا دو گے جس میں رسول کے دو چھوٹے چھوٹے شہزادے، جس میں رسول کے دو چھوٹے چھوٹے شہزادے حسن و حسین؟ زہرا سمجھ رہی تھی انہیں یاد آئے گا، یہ میرے وہ بچے ہیں جو کبھی رسول کے کاندھوں پہ ہوتے تھے، کبھی پشت رسالت پہ ہوتے تھے، کبھی زلف رسول اللہ سے کھیلتے تھے۔ کیا وہ دروازہ بھی جلا دو گے جس میں رسول کے دو چھوٹے چھوٹے شہزادے ہیں؟ مجھے نہیں پتا اس ماں نے یہ جواب کیسے سنا۔ پتا ہے کیا کہا کہنے والے نے؟ کہنے والے نے کہا، وہ کام فاطمہ آج حسن و حسین بھی جلتے ہیں تو چل جائے، ہم گھر کو آگ لگا دیں گے۔ اور صرف کہا نہیں گیا آزادارو، روایت کہتی ہے اسی کے ساتھ زہرا کا دروازہ جلنے لگا، باہر سے آگ کے شعلے بلند ہوئے، آگ دروازے میں لگا دی گئی۔ زہرا نے دروازے کو گرنے سے بچانے کے لیے دروازے کے پیچھے سے دونوں ہاتھوں سے سہارا دے دیا۔ جب کچھ دیر تک باہر سے جلتا ہوا یہ دروازہ نہ گرا، شقی نے آگے بڑھ کے ٹھوکر ماری، یہ جلتا ہوا دروازہ فاطمہ کے شکم پہ گرا، پسلیاں ٹوٹ گئی، شکم میں محسن شہید ہو گیا، فاطمہ بے ہوش ہو کے گری، فاطمہ پہ جلتا ہوا دروازہ گرا۔ اسی دروازے کو عبور کر کے دشمن زہرا کے گھر میں داخل ہو گئے۔ اجرکم اللہ۔ اب جو زہرا کو کچھ دیر بعد ہوش آیا، کہا جاتا ہے ایک خاتون کے لیے نہیں، ہر انسان کے لیے پسلیوں کے ٹوٹنے کا درد سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس بیوی کے درد کا اندازہ کیجئے جس کا بچہ شکم میں مار دیا گیا ہو۔ زہرا اٹھی، ایک ہاتھ ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ رکھا۔ اب جو اٹھی تو اتنا دردناک منظر فاطمہ کی نظروں کے سامنے تھا کہ جس کے سامنے زہرا اپنی پسلیوں کا درد بھی بھول گئی، اپنے بچے کی شہادت کا درد بھی بھول گئی۔ کیا دیکھا؟
علی کی گردن میں رسی گڑھائے، لوگ علی کو کشاں کشاں لے جا رہے ہیں۔ فاطمہ اپنی جگہ سے اٹھیں، ایک ہاتھ ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ تھا، دوسرے ہاتھ سے علی کا بندے کمر پکڑ لیا، کہا لوگوں علی کو چھوڑ دو ورنہ میں سر کے بال کھول دوں گی۔ جیسے ہی زہرا نے اتنا کہا، روایتیں کہتی ہیں مسجد الرسول کی دیواریں بلند ہو گئیں، کہیں فاطمہ سر کے بالوں کو نہ کھول دے۔ میں کہوں گا بی بی آج سر کے بال نہیں کھولے، بس کہا ہے پردے کے لیے مسجد کی دیواریں بلند ہو گئیں۔ بی بی ذرا کربلا آ کے دیکھیے، آپ کی زینب بلوائے عام میں بے ردا ہے، آپ کی ام کلثوم بے ردا ہے، بازار شام و کوفہ ہے، تماشائیوں کا مجمع ہے۔ واہ محمدہ واہ علیہ علی لعنت اللہ۔